عرض کیا ہے کہ دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو واصل جہنم کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دور چل رہا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہوگا۔ اسی دور میں جو آپ کا جو دور ہوگا نا وہ 40 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب 40 سال کے دوران آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی اولادیں بھی ہوں گی، اور جو اولادیں ہوں گی ان کی نسل بھی آگے چلے گی۔ اب 40 سال کا جو بیچ میں دور آئے گا، اسی دوران اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، ابھی ایک ایسی قوم نکلنے والی ہے جس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، اور تم مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ کیونکہ اس سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی متبعین ہوں گے اس سب کو لے کر جو ہے وہاں کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب جیسے ہی کوہ طور پر جائیں گے تو اب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ اب یاجوج ماجوج آج بھی زندہ ہے اور یہ ایک دیوار کے پیچھے ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے آگے دیوار لگائی تھی، اور اس طرح دیوار لگائی تھی کہ پہلے تو نیچے کھودا، اس کے اندر آپ نے لکڑیاں لگائی اور اس لکڑی کے بیچ میں سیسا ڈال دیا، یعنی سیسا پلائی دیوار ہو گئی۔ اب وہ روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یاجوج ماجوج روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیوار کو، آدھی ٹوٹتی ہے پھر کہتے ہیں چلو آؤ سونے چلتے ہیں، کل توڑیں گے۔ کل جب آتے ہیں دوبارہ دیوار اسی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، پھر روزانہ آتے ہیں تو روزانہ توڑتے ہیں، وہ روزانہ دیوار دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر جب قیامت قریب آئے گی اور ان کا خروج ہونے والا ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ آ کر ہم دیوار کو توڑیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کہیں گے نا، اس انشاءاللہ کی برکت سے دیوار وہیں پر رکی رہے گی۔ اب جب وہ کل آئیں گے تو جتنی توڑ چکے ہوں گے اتنی ہی ہوگی، پھر آ کر وہ مکمل دیوار کو توڑیں گے اور یوں پوری دیوار کو توڑ کر یہ لوگ باہر نکل جائیں گے۔ اب جب یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا تو یاجوج ماجوج دو شخصوں کا نام نہیں ہے، دو شخصوں کا نام نہیں ہے، ایک کا نام یاجوج اور ایک کا نام ماجوج، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک پوری قوم کا نام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے 10 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ صرف انسان کا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پیچھے جتنے بھی گزر چکے ہیں، جو ابھی موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، یہ صرف ایک حصہ ہے، باقی 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہوں گے۔ اتنی کثرت ہوگی ان کی یاجوج اور ماجوج کی، جب ان کا خروج ہوگا تو ان کے 3 گروہ ہوں گے، ایک کا نام ہوگا تعبیر، ایک کا نام ہوگا تاریخ، تیسرے کا نام ہوگا منسک۔ یہ 3 گروہ ان کے نکلیں گے، اور 3 گروہ جب نکلیں گے تو یہ زمین پر آ کر تباہی اور بربادی مچانا شروع کریں گے۔ جب تباہی مچا رہے ہوں گے تو ان کا جو ایک گروہ ہے نا اس کا گزر ہوگا بحیرہ طبریہ پر۔ بحیرہ طبریہ ایک سمندر ہے، تو ایک گروہ اتنے لوگ پیاسے ہوں گے کہ پورا سمندر پی جائیں گے، ایک گروہ پورا سمندر پی جائے گا، یہ جو ایک قطرہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اب جو پیچھے گروہ آئے گا وہ سوچے گا کہ یار یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، ایسا چٹ کر جائیں گے، پورا پانی پی جائیں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ اور پھر زمین میں فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہوں گے، مسلمان تو کوہ طور پر ہوں گے لیکن یہ زمین میں کفار وغیرہ جو ہوں گے بربادی کر رہے ہوں گے اور پوری زمین میں تباہی اور بربادی مچائیں گے۔ اب یہ لوگ سوچیں گے یار زمین والوں کو تو ہم نے قتل کر دیا اور آسمان والوں کو قتل کر دیا، اب معاذ اللہ اسی ارادے سے اپنے تیر یا آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ رب کا کرنا ایسا ہوگا کہ وہ جو تیر ہے وہ خون آلود ہو کر نیچے آئیں گے، اس پر خون لگا ہوا ہوگا۔ اب جب وہ تیر نیچے آئیں گے تو تیر نیچے جب آئیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ان کو تو ہلاک برباد فرما اور ان سے نجات نصیب فرما۔ تو اللہ رب العالمین ان کی گردنوں میں کیڑوں کو پیدا فرما دے گا۔ جب کیڑے پیدا ہوں گے تو اس کی وجہ سے سارے یاجوج اور ماجوج مر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ اب جب مریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے تو ایک بالش، ایک ہاتھ ہے نا، ایک بالش کی زمین پر چلنے کی جگہ نہیں ہوگی، اتنی لاشیں ہوں گی ان کی۔ جب ان کی بدبو، ان کی لاش کی بدبو سے جو ہے بھپکے اٹھ رہے ہوں گے، تعفن اٹھ رہا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے مولا ان کی لاشوں سے بھی نجات نصیب فرما۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان سے کچھ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جیسی لمبی ہوں گی،
یعنی اونٹ کی گردن کتنی لمبی ہوتی ہے؟ وہ ہوگا تو پرندہ لیکن اس کی گردن اونٹ جیسی لمبی ہوگی، اور وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پر پھینک کر آ جائیں گے، پھر زمین پاک اور صاف ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، آپ کے متبعین سب آ جائیں گے۔ اب ان کے یاجوج اور ماجوج کے تیر کمان جو ہوں گے نا، مسلمان 7 سال تک اس کو جلائیں گے، اتنے زیادہ ان کے تیر اور کمان ہوں گے کہ 7 سال تک مسلمان صرف اس تیر اور کمان کو جلائیں گے۔ جب جلا دیں گے تو اب زمین پاک و صاف ہو جائے گی، پھر زمین پر وہ خوشحالی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چل رہا ہوگا، مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لوگ مال دیں گے لیکن کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اور ایسا ماحول ہوگا کہ لوگ اپنے بکریوں کو کہیں گے کہ جاؤ تم جہاں چاہو چڑھ کر آ جاؤ، تو اب وہ باغات میں جائیں گے نا، جنگلات، تو جنگلات میں جا کر وہ پھلوں پر منہ نہیں ماریں گے بلکہ وہ گھاس کھائیں گی، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ جو پھل ہے وہ انسان کا حق ہے، ہم ان کا حق نہیں مار سکتے، اتنا عدل و انصاف ہوگا۔ اور وہ زمانہ ہوگا کہ جو درندے ہیں نا، شیر بھیڑیے جو انسان کو پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، وہ انسان کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے، اتنا وہ ہوگا، اور سانپ اور بچھو بھی کسی کو ایزا نہیں دیں گے، اور انسان اور جانور وغیرہ جو سب کچھ ہے وہ اسی طرح جو ہے چل رہے ہوں گے، کسی کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کسی سے کوئی خوف نہیں ہوگا، اور بڑا امن کا زمانہ ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس یاجوج اور ماجوج سے نجات ملے گی، تو اس کے بعد جو علامت کا ظہور ہونا ہے نا یاجوج اور ماجوج کے چلے جانے کے بعد، وہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دھواں اٹھے گا، وہ دھواں کیسا ہوگا کہ اس سے مشرق اور مغرب بھر جائے گا، مشرق اور مغرب بھر جائے گا، وہ ایسا دھواں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی، سورت الدخان، دھوئے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تم انتظار کرو اس دن کا کہ جس دن آسمان کھلے دھواں کو لے کر آئے گا، یغشی الناس، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، وَهَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ دھواں آئے گا تو مسلمان بھی موجود ہوں گے، کافر بھی موجود ہوں گے۔ اب مسلمانوں کی جو کیفیت ہوگی نا، وہ ایسے ہوگی جیسے نزلہ زکام ہوتا ہے نا، تو دھواں آتا ہے تو بندے کی کیفیت تو خراب ہوتی ہے، تو جس طرح زکام ہوتا ہے اس طرح مسلمانوں کی کیفیت ہوگی، لیکن جو کافر ہوں گے ان کے پورے جسم میں دھواں بھر جائے گا، اور ایسا دھواں بھرے گا کہ ان کی ناک کے نتنوں سے، کان کے سوراخوں سے، اور بدن کے جتنے بھی سوراخ ہیں ان سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور رب نے فرمایا ھذا عذاب علیم، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب جب یہ ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو جب ان کے 40 سال پورے ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، آپ انتقال کر جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو حضرت عیسیٰ علیہ